السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ لوگوں کو ایروجنل ایجنٹس میں کروا رہی تھی گلیشیئر، تو گلیشیئر کے ہم نے کی تھی، گلیشیئر کی تعریف کی تھی، اس کی حرکت کی تھی، اس کی تشکیل ہم نے کی تھی اور وادی گلیشیئر کا ہم نے عمل کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے گلیشیئر کی دو اقسام دیکھی تھیں، ایک وادی گلیشیئر اور ایک براعظمی گلیشیئر۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ گلیشیئر کے عمل انتقال سے کون سے نقوش بنتے ہیں، یعنی گلیشیئر جب کسی جگہ سے کٹنگ کرتا ہوا جاتا ہے تو راستے میں کس طرح کے جو نقوش ہے وہ بناتا ہے، تو اس طرح سے وہ مواد کو دوسری جگہ لے کے جاتا ہے۔ اس مواد کو کہتے ہیں سیلجی مواد، گلیشیئر مورینز، اور ان مورینز کو وہ مختلف صورتوں میں بچھاتا ہے۔ اس کے میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بنوا دیے تھے کہ آپ نے لکھنا ہے اطرافی بار، وسطی بار اور اختتامی مواد، اور اس کے بعد جو گراؤنڈ کے اوپر رہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فرشی مواد۔ تو یہ سارے آپ کو میں نے بتائے تھے، یہ آپ لوگوں نے یقیناً کر لیے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے کہ گلیشیئر اپنے عمل تخریب سے اور کون سے نقوش بناتا ہے۔ تو بچوں، جب گلیشیئر کسی پہاڑی سے یا چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ پہاڑی یا چوٹی تو یقیناً ساری کی ساری تو نہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی، تو ایک طرف جب وہ گلیشیئر وہاں سے حرکت کر رہا ہوتا ہے تو ایک طرف گلیشیئر اس کی سطح کو ملائم کر دیتا ہے اور دوسری طرف کی جو چوٹی ہوتی ہے وہ ویسی ہی ویسی سخت اور کھردری رہ جاتی ہے۔ تو ایسی سطح والی چوٹی کو ہم کہتے ہیں روچے ماؤنٹین۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، یہ ایک طرف اگر یہ پلین ہو جائے اور ایک طرف دراڑے دراڑے سی بچ جائیں تو اس کو ہم کہیں گے روچے ماؤنٹین۔ تو ایسی صورت میں ایک آپ اس کے اوپر لکھ لیں گے برف زدہ پہاڑیاں، اسے کہیں گے۔ تو برف زدہ پہاڑیاں اس پیراگراف کے اوپر آپ ہیڈنگ دے دیں گے، یہاں روچے ماؤنٹین کہلاتی ہیں، یہاں تک نشان لگا کے یہاں پر آپ لکھیں گے تھوتھنی۔ تو جب گلیشیئر کا آخری سرا پگھلتا ہے تو اس کا مواد ایک ہلال کی شکل کی صورت میں پہاڑی کی طرح بن جاتا ہے اور وہاں سے پانی بالکل یوں لگتا ہے کہ ایک طرف سے پانی کی نلی جو ہے وہ مواد کے اندر گم ہو گئی ہے، یعنی سرنگ کی شکل میں آ جاتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں تھوتھنی۔ اس کے بعد جب گلیشیئر پگھلتا ہے تو تب وہ کون سے نقوش بناتا ہے؟ اس گلیشیئر پگھلتے ہوئے یہ والا نقوش بناتا ہے، اس میں ہمارے بنتے ہیں ایسکرز۔ جب گلیشیئر اپنے مواد کو سرنگ جیسے منہ سے چٹانی مواد، کنکر، یعنی اس کے اندر سخت مواد موجود ہو اور وہ لمبوتری سی پہاڑی بنائے تو اس کو ہم ایسکر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب گلیشیئر مخروطی شکل کی پہاڑی بنائے، لمبوتری کی بجائے مخروطی بنائے تو کون شکل کی، تو ان کو ہم کہتے ہیں کیمز۔ گلیشیئر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کا صرف مواد رہ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیمز۔ پھر اسی طرح سے ایک اور گلیشیئر کا فیچر بنتا ہے جس میں لمبوتری اور بیضوی شکل کی پہاڑیاں بنتی ہیں جو دور سے انڈوں کی طرح نظر آتی ہیں یا الٹی کشتی کی مانند نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ ہے لمبوتری سی پہاڑی، سے کہتے ہیں ایسکر، اور یہ گولائی کی شکل میں پہاڑی بنی ہے، اسے کہتے ہیں ڈرملنز، اور اسی طرح سے یہ مخروطی شکل کی بن گئی ہے تو کون شکل کی، اسے کہتے ہیں کیمز۔ تو تینوں میں یہ ڈیفرنس ہے کہ یہ لمبی شیپ میں بنے گی، مواد وہی پتھر کنکر ہوں گے، یہ والی مخروطی شکل کی بنے گی، اور یہ ڈرملن گولائی کی شکل میں بنے گی۔ تو ڈرملن کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے کہ جب اوپر سے زیادہ اونچائی سے دیکھا جائے تو دور سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انڈوں کی کوئی ٹوکری پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، جب گلیشیئر، اس میں ایک چیز بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب گلیشیئر اپنے مواد کے ساتھ سرکتا ہے تو عمل انتقال کی وجہ سے یہاں کئی پہاڑیاں بن جاتی ہیں۔ تو برف زدہ علاقوں میں ایسی پہاڑیوں کو باسکٹ آف ایگز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایسکرز اور ڈرملنز کی طرح اختتامی مورین سے بنتی ہیں، یعنی عمل انتقال جب ہو رہا ہوتا ہے
اور آخری حصہ جو گلیشیئر کا رہ جاتا ہے جسے اختتامی مورین کہتے ہیں، اس کی صورت میں یہ ایسکرز اور ڈرملنگز جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد گلیشیئر جہاں سے گزرتا ہے تو وہاں پر پچھلی سطح پر کچھ لہردار سا مواد بچھا دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گومڑی دار سطح۔ بالکل یہ اس طرح سے بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گومڑی دار سطح۔ تو اس کے بعد بچوں ایک لینڈ فارمز آف گلیشیل ریجن، یعنی گلیشیئر میں اور کون سے جو فیچرز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں بچوں ایسا ہوتا ہے کہ جب برف کی چادر، یعنی براعظمی گلیشیئر کی بات کرتے ہیں کہ برف کی چادر ایسے بچھی ہو اور کچھ حصے وہاں کا پگھل جائیں اور پھر نیچے چٹانی مواد رہ جائے، تو یوں اس طرح سے نوکے نوکے سی نکل آتی ہیں چوٹیوں کی، تو انہیں کہتے ہیں نوناٹکس۔ کیونکہ سخت مٹیریل پیچھے رہ جاتا ہے اور نرم مٹیریل گلیشیئر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو ایسی سطح کو ہم کہتے ہیں نوناٹکس۔ تو یہ اس طرح سے گلیشیئر کے جو براعظمی گلیشیئر بناتا ہے وہ نوناٹکس بناتا ہے، اور براعظمی گلیشیئر بھی لمبوترے ٹیلے اور ریت کی پہاڑیاں بناتا ہے۔ وادی گلیشیئر جو ہے وہ گومڑی دار سطح، ایسکر، کیمز اور یہ ساری چیزیں بناتا ہے۔ اس کے بعد گلیشیئر کی ویلی میں سرک لیکس بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب سرک کس طرح سے بنتا ہے کہ جب گلیشیئر کسی پہاڑی پر گر کے ایک گڑھا سا پیدا کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سرک، اور جب اس کے اندر گلیشیئر خود بھی پگھل جائے اور وہ جھیل سی بن جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سرک لیک۔ تو ایسے سرک لیک کے نیچے جو وادی بنتی ہے اسے لانما وادی کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، یہ لانما ویلی ہے، یہ دیکھیں سرک، یہ سرک، اور جب اس میں پانی بھر جائے گا تو یہ سرک لیک کہلائے گا۔ تو یہ بچوں آپ کے یہاں تک فیچرز آپ نے اچھی طرح سے پڑھنے ہیں، ان کے الگ الگ پوائنٹ بنانے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ یہ میں آپ کو اسی لیے تھوڑے سے کم کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں اور آپ اس کو اپنی بک کے اوپر لکھ کے کر سکیں۔ تو باقی جو فیچرز اس کے رہ گئے ہیں، برف زدہ پہاڑ، سطح مرتفع، یہاں سے ہم کل شروع کریں گے، اور باقی انشاءاللہ کل میں آپ کو جو اگلے فیچرز ہیں گلیشیئر کے وہ کرواؤں گی۔ تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔